سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ اسنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 32۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جنگلہ عبور کرنے کو میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر داخلی دروازے سے نظر نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ سڑک عبور کر کے شرقی کالونی میں گھسا جائے۔ عمارت سے باہر آتے ہی میں بامشکل چند قدم لے پایا تھا کہ اچانک ایک استہزائیہ آواز نے مجھے چٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے مہاراج؟ جل پان بھوجن کوئی اور سیوا، آخر ہم آپ ہی کے منتظر تھے۔ قدم روکتے ہوئے میں گھوما۔ دو جوان ہاتھوں میں انساس رائفل پکڑے کھڑے تھے۔ اس رائفل کے بارے میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ایک کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اور گھنی مونچھیں تھیں جبکہ دوسرا کلین شیو تھا۔ کلین شیو عمر میں بڑا لگ رہا تھا۔ کلین شیو کے ہونٹ ہلانے پر اندازہ ہوا کہ پہلے بھی اسی نے بات کی تھی۔ یقیناً ہاتھ اٹھانے کے فوائد پر بھاشن دینا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ہاتھ اٹھانے کی صورت میں نے پھنس جانا تھا۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ پستول کا دستہ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پستول جیب میں ہونے کی وجہ سے 100% درست نشانہ سادھنا مشکل تھا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں سوچوں میں زیادہ وقت گزارتا۔ شطرنج کی بساط پر موجود مہرے کو چلانے کو وقت کی کمی نہیں ہوتی۔ جواری کو تاش کا پتہ پھینکنے کو منہ مانگا وقت میسر ہوتا ہے۔ چوسر کی گوٹ کو حرکت دینے کو تیزی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عملی زندگی میں موت سر پر دوپہر کے سورج کی طرح منڈلا رہی ہوتی ہے اور فیصلہ سیکنڈ کے 10ویں 20ویں حصے میں کر کے عمل کر گزرنا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی گزشتہ زندگی کا تجزیہ کرنے بیٹھوں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مقدر اسی کا ساتھ دیتا ہے جو پہل پن اور کوشش کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کامیابی اسی کا نصیب بنتی ہے جس نے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ خطرے سے محفوظ رہنے کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ حادثہ ٹالنے کو حادثہ کر گزرنا ہوتا ہے۔ گولی سے بچنے کو گولی چلانا پڑتی ہے۔ مرنا نہیں چاہتے تو مارنا پڑتا ہے۔ گو پستول کے جیب کے اندر ہونے کی وجہ سے درست نشانہ سادھنا مشکل تھا اور گولی کا ہدف سے چوکنا ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، مگر یہ ان کا مسئلہ تھا۔ میرا مسئلہ جان بچا کر بھاگنا تھا۔ دوران کورس انسٹرکٹر کہا کرتے تھے، سوچو اور کر دو۔ میں نے بھی سوچنے کے ساتھ ہی 2 مرتبہ لبلبی دبا دی تھی۔ ہمیشہ نشانہ سادھنے کو پستول کی بیرل کو ہدف کی سیدھ میں کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جیب میں پڑے پستول کی نال کو ہدف کی سیدھ میں تاننا اندازے ہی سے ہو سکتا تھا، اور اندازے کی درستی اتفاق کے مرہون منت ہوا کرتی ہے۔ گو یہ اندازہ بھی ایک سنائپر کا تھا، مگر تھا تو اندازہ۔ گولی کلین شیو کی رائفل سے ٹکرانے کے بجائے کندھے پر پڑی جبکہ داڑھی والے کے پیٹ میں لگی تھی۔ کلین شیو کے ہاتھ سے رائفل نیچے گر گئی تھی، البتہ داڑھی والا بے ساختہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھکا، لیکن رائفل اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے پستول جیب سے نکال کر تیسری گولی چلائی جو رائفل کے فرنٹ ہینڈ گارڈ پر لگی۔ وہ بھی رائفل سے محروم ہو گیا۔ معذرت کہ ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں۔ تمہاری سیوا میں کر دیتا ہوں، اور مشورہ یہ دوں گا کہ میرا پیچھا کرنے کے بجائے اپنی جان بچانا زیادہ ضروری ہوگا۔ ان کی طنزیہ گفتگو کا خاطر خواہ جواب دیتا ہوا میں مڑ کر بھاگ پڑا۔ سڑک پر چڑھتے ہی ہنومان جی ٹاور کی جانب سے ایک تیز رفتار کار قریب آتی نظر آئی۔ میں نے بھاگ کر سڑک عبور کی اور دوسری جانب ہلکی سی ڈھلان سے اترا ہی تھا کہ بریکوں کی اونچی چیخ کے ساتھ کار رکی۔ لگا اب دوڑنا بیکار ہے کیونکہ میں گولی سے زیادہ تیز رفتار نہیں تھا۔ انساس رائفل کی اچھی خاصی رینج ہوتی ہے۔ اگر صرف پستول کا خطرہ ہوتا تو میں رکنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیٹھ پر گولی کھانے کے بجائے مجھے مقابلہ کرنا مناسب لگا۔ ہتھیار میرے ہاتھ میں موجود تھا اور گولی ان سے بہتر طریقے سے چلا سکتا تھا۔ گھومتے ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکلا تھا۔ ممتا دیدی کار سے نکل کر مجھ پر پستول تان چکی تھی۔ دھمکی آمیز لہجے میں بولی، راج، بھاگنے کی کوشش کی تو رام قسم گولی چلا دوں گی۔ میں نے کہا، پستول میرے پاس بھی ہے۔ وہ دھاڑی، بے غیرت، دیدی کو پستول دکھاتا ہے، چلاؤ گولی، روکا کس نے ہے؟ مگر اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ میں صرف دھمکا سکتا تھا، ان پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، جبکہ میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھارت ماتا کی خاطر گولی چلانے سے کبھی دریغ نہ کرتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بآواز بلند بولی، بہتر ہوگا گرفتاری دے دو۔ ساتھ ہی آنکھ میچتے ہوئے ان کی سرگوشی ابھری
بدھو پیچھے نہ ہٹو، مجھے یرغمال بنا کر نکلنے کی کوشش کرو، تم گھیرے میں آ چکے ہو۔ میرے دماغ کو حیرانی کا جھٹکا لگا تھا، شاید وہ مجھے دھوکے سے پکڑنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھ پر گولی چلاتے ہوئے انہیں بھی جھجک ہو رہی تھی۔ راج، میں کہتی ہوں گرفتاری دے دو، ورنہ میں گولی چلانے لگی ہوں، چلا کر کہتے ہوئے وہ تھوڑا نزدیک ہوئیں اور تیز سرگوشی میں بولی، عقل گھاس چرنے گئی ہے بدھو۔ وہ اتنے قریب آ گئی تھی کہ میری لات کی حدود میں تھی۔ میں نے ایک دم جسم کو بائیں جھکاتے ہوئے دائیں پاؤں سے ان کے پستول والے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ جھکنے اور لات چلانے میں نے سرعت سے کام لیا تھا، مگر یہ دھیان ضرور رکھا تھا کہ ان کے ہاتھ پر زور سے چوٹ نہ لگے۔ پاؤں کا ہاتھ سے اتصال ہوتے ہی انہوں نے اس مہارت سے پستول کو دور پھینکا جیسے وہ سچ میں پاؤں لگنے سے دور جا گرا ہو۔ ممتا دیدی کے عقب میں چند مسلح افراد برآمد ہو گئے تھے۔ میں نے ایک دم ممتا دیدی کا بازو پکڑ کر بروڑا اور ان کی پیٹھ کو چھاتی سے لگا لیا، ساتھ ہی پستول کی نال ان کی کن پٹی پر رکھ کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، اگر حرکت کی تو گولی چلا دوں گا۔ تم اتنے بے غیرت نکلو گے ذلیل کمینے، اپنی دیدی پر گولی چلاؤ گے؟ وہ مصنوعی غم و غصے سے چلائیں۔ ان کا انداز دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ میں اطمینان سے بولا، زندگی اور موت کی لڑائی میں مخالف کوئی بھی ہو، جیت اپنی سلامتی کی کوشش کے حصے میں آتی ہے۔ وہ تھوڑا سا مچلیں، مگر ان جیسی تربیت یافتہ ایجنٹ کا اناڑی پن سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنا واضح کر رہا تھا کہ وہ میری گرفت سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ چھوڑ مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو۔ مگر ان کا بازو مروڑ کر ایک ہاتھ سے بازو پر گرفت جما کر میں نے پستول کی نال ان کی کن پٹی سے لگائی ہوئی تھی۔ محترمہ، زیادہ حرکت کی تو بھیجا اڑا دوں گا، گرفتار ہونے سے پہلے آپ کو انجام تک پہنچا دوں گا۔ وہ روحانسا ہوتے ہوئے بولی، تم جیسے بے غیرت بھائی کے نام پر دھبا ہوتے ہیں، اگر ان کی زندگی چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک دو۔ میں ان کے آدمیوں کو مخاطب ہوا جو میرے سامنے آدھے چاند کی شکل میں رک گئے تھے۔ ایک بولا، تم گھیرے میں ہو، بہتر ہوگا خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے کہا، میرے 3 گننے تک اگر تم نہ پیچھے ہٹے تو نتیجے کے ذمہ دار خود ہوگے۔ 1۔ وقت ضائع نہ کرو، کار میں بیٹھو بدھو، ممتا دیدی بظاہر غصے میں بڑبڑائیں جیسے مجھے کوس رہی ہوں۔ میں نے فوراً انہیں آگے دھکیلا اور گنتی گننا جاری رکھا۔ 2، 3۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کار چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اگلی نشست کا ڈرائیونگ سیٹ کے بجائے دوسری جانب کا دروازہ کھول کر میں نے ممتا دیدی کو اندر دھکیلا اور خود بھی اندر ہو گیا۔ کار چلاؤ، میں زور سے دھاڑا، مگر ممتا دیدی اس سے پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کھسک گئی تھی۔ میں دوبارہ دھاڑا، جلدی کرو ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ کار پہلے سے سٹارٹ کھڑی تھی۔ ہینڈ بریک چھوڑ کر انہوں نے کار آگے بڑھا دی۔ ان کے آدمی مڑ کر ہنومان جی ٹاور کی پارکنگ کی طرف بھاگ پڑے، یقیناً اپنی کاروں کی طرف جا رہے تھے۔ ممتا دیدی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور جانے لگیں۔ ایک گلی میں گھستے ہی انہوں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میرا کان پکڑا۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ میں محترمہ ہوں۔ پستول گود میں رکھتے ہوئے میں ندامت سے بولا، سوری دیدی، جلدی میں بول دیا۔ وہ سنجیدہ ہوئیں، اب وقت نہیں ہے، جلدی جلدی بھارت آمد کا مقصد پھوٹو۔ میں اپنا مشن مکمل کر چکا تھا، بغیر ہچکچائے بتایا۔ رندھیر شکلا کی نواسی پرما کو اغوا کرنے آیا تھا، جو ہمارے بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی ہے۔ قسم لے لیں دیدی، بھارت سرکار کو نقصان پہنچانے یا کسی راز وغیرہ کی تلاش میں بالکل نہیں آیا تھا۔ وہ تشویش سے بولیں، دیدی کی جان تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ وگنیش شکلا تمہیں اور پرما کو قتل کروانے کی پوری قوت استعمال کر رہا ہے۔ کرن چاولہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں متبسم ہوا، آپ کے لیے تو کرن چاولہ راہی تھا نا؟ ان کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ اب نہیں رہا۔ میرے راج کا دشمن میرے کسی جذبے کا امین نہیں ہو سکتا۔ میں شاکی ہوا، دیدی میرا دشمن تو وہ شروع سے ہے، تب آپ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، تب اس کی دشمنی بھارت سرکار کے مجرم کے لیے تھی۔ اب کھل گیا ہے کہ تم شکلا کے دشمن تھے، اور راہ کی ذمہ داری دیش کی حفاظت ہے، رندھیر شکلا جیسے غلیظ کی حفاظت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ پولیس کیس ہے تو انہیں سنبھالنے دیا جائے۔ یہی بات میں نے کرن کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں پر وگنیش شکلا نے 20 کروڑ کی دبیز پٹی باندھ دی ہے۔ بظاہر اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور درے پردہ وگنیش سے گٹھ جوڑ کر لیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ سنیتا جیسوال اتنی گئی گزری نہیں ہے۔ اگر وہ راہ کا میجر ہے تو سنیتا بھی راہ کی میجر ہے۔
اور اس سے کم روابط نہیں رکھتی۔ اگر تم شروع دن سے اپنی دیدی پر اعتماد کر لیتے تو کم از کم مجھے اپنے دل پر جبر کر کے اذیت نہ سہنا پڑتی۔ رندھیر شکلا جیسے خبیث کو بچانے کی خاطر میں اپنے راج کو کبھی جلادوں کے حوالے نہ ہونے دیتی۔ اس خبیث نے تو تمہاری دیدی پر بھی گندے نظریں گاڑے رکھی، البتہ میں اتنی گری پڑی نہیں تھی کہ ہاتھ ڈال سکتا۔ دیدی، آپ دکھی لگ رہی ہیں۔ نیچے جھک کر میں نے ان کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ کو عقیدت سے بوسہ دیا۔ میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے وہ مطلب کی بات پر آئیں۔ میری کار میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور وہ کلومیٹر بھر کا فاصلہ رکھ کر ہمارے پیچھے آئیں گے۔ دوسرا ٹریکر تمہارے کوٹ کی عقب میں چمٹا ہے، اس لیے میری کار سے اترنے کے بعد بھی تم ان کی نظروں میں رہو گے۔ وہ بس اس انتظار میں ہیں کہ تم پرما تک ان کی رہنمائی کرو تاکہ وہ ایک ساتھ دونوں کو انجام تک پہنچا دیں۔ میں حیرانی سے ہکلایا، میرے کوٹ میں ٹریکر؟ وہ اطمینان سے بولی، ونود کمار نے لفٹ میں گھستے ہی چپکا دیا تھا۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، ٹریکر چپکانے کے بعد اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اطمینان سے بولی، وہ کرن کی چال تھی اور یہ تمہاری دیدی کی تجویز ہے۔ میں بظاہر تمہیں پکڑنے پر زور دے رہی تھی مگر اصل مقصد تمہیں بھگانا تھا۔ اگر ویسے ہی جانے دیتی تو خطرے سے آگاہ کیسے کرتی؟ اور تمہارے دوست نادر خان عرف نجو کی تلاش بھی جاری ہے۔ کرن اپنے تئیں میری بے خبری میں منصوبے بنا رہا ہے، لیکن سنیتا اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ اس کے منصوبوں سے لا علم رہے۔ میں تعصب سے بولا، وہ بیچارہ پہلے ہی منوج جوشی جیسے اسمگلر سے بھاگا پھر رہا ہے، اب نئی مصیبت اس کے گلے پڑ رہی ہے۔ نئی نہیں، پرانی مصیبت ہی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ منوج جوشی کی حیثیت ہاتھی کے ان دانتوں کی سی ہے جو سب کی نظر میں رہتے ہیں۔ اصل کرتا دھرتا وگنیش شکلا ہے۔ میں فکر مندی سے بولا، اب کیا کروں؟ ایک دم لگا کہ میں شدید خطروں میں گھرا ہوں۔ اگر ممتا دیدی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر درمیان میں نہ آئی ہوتی تو کرن چاولہ کا پرما اور مجھے ڈھونڈنا ذرا بھی مشکل نہ ہوتا۔ گو خطرہ اب بھی موجود تھا، کیونکہ نجو کے کرن کے ہاتھ میں آتے ہی پرما کے ٹرک تک رسائی مشکل نہ رہتی۔ اب مجھے جلد از جلد ٹرک تک پہنچ کر پرما کو قبضے میں لینا تھا۔ مجھے بے ہوش کر کے نکلنے کی کرو، لباس تبدیل کرنے کے بہانے کوٹ اتار دینا، اور سوری کہ تمہیں انڈیا سے نکلنے میں مدد نہیں دے سکتی۔ کرن مجھ پر شک کر رہا ہے اور میری سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اسے بھول گیا ہے کہ ایس ایس کی گولی سے اسے کس نے بچایا تھا۔ میں معجوب ہوا۔ اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا دیدی۔ بھارت سرکار کے کسی بھی شہری اور سرکاری ملازم کو نقصان پہنچانا نہ تو میرا مطمع نظر ہے اور نہ میرے ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر میں دفاعی جنگ لڑا ہوں اور حتی الوسع کوشش کی ہے کہ کسی کی جان نہ لوں۔ انہوں نے حقیقت اگلی، جان نہ لیتے تو ناکارہ کر دیتے۔ سنائپر کی گولی تو بعض اوقات ہمیشہ کی معذوری مقدر کر جاتی ہے۔ اور رہی تمہاری اتفاقی جنگ کا بہانہ، تو بدھو رندھیر شکلا کو کس نے گولی ماری تھی؟ وہ لورا براؤن کی دشمنی کی بھینٹ چڑھا، کیونکہ اس نے لورا کے ساتھ زبردستی کی اور اسے بلیک میل کر کے ہتھیار ہتھیانے کی کوشش کی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلحے کے گودام میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ رندھیر شکلا نے خود کروایا تھا تاکہ اپنی نالائکی پر پردہ ڈال سکے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، میں سمجھی نہیں۔ میں نے اجمالاً پرما کے اغوا کے بعد لورا براؤن کا مطالبہ اور SR-1 کی خریداری کا واقعہ دہرا دیا۔ انہوں نے طنزیہ ہنکارا بھرا، ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ راہ کا چیف بھی اس کے سامنے بے بس تھا۔ بہرحال اب میرے سر میں پستول کا دستہ مار کر بھاگنے کی کرو اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر وہ شفقت سے سہلانے لگی۔ میں نے کہا، اپنا موبائل فون نمبر بتائیں۔ انہوں نے اپنا موبائل نمبر بتا دیا۔ میں نے کہا، پرما کو کسی مقصد سے اغوا کر رہا ہوں، اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، بے فکر رہو۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اگلی ہدایت دی، ہمارے عقب میں ایک موٹر سائیکل کی بتی نظر آ رہی ہے، اسے روکیں۔ ممتا دیدی نے کار کی رفتار مدھم کرتے ہوئے ہاتھ لہرانا شروع کر دیا۔ ان کے کار روکنے تک موٹر سائیکل سوار بھی رک گیا تھا۔ ممتا دیدی بولی، میں تمہیں روکنے کا ڈرامہ جاری رکھوں گی، تم ایک دم پستول کا دستہ میرے سر میں مار کر نکل جانا۔ میں ہنسا، اپنی دیدی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو بے ہوش کرنے کا طریقہ میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر میں پستول تھامے نیچے اترا۔ موٹر سائیکل سوار کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے کیوں روکا گیا ہے۔ ممتا دیدی چلائیں، راج ایسا نہ کرو، گرفتاری دے دو۔ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں وچن دیتی ہوں۔ بیگ سے بے ہوشی کا سپرے نکال کر میں دیدی کے قریب ہوا جو مسلسل مجھے رکنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ سوری دیدی، آپ کے مشورے قابل قبول نہیں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی میں نے بے ہوشی کا سپرے ان کے چہرے پر کیا۔ انہوں نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹیک دیا۔
مجھے پستول بدست دیکھ کر موٹر سائیکل سوار گھگیایا، پلیز میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے بس تمہارا موٹر سائیکل اور گرم جیکٹ چاہیے، بھگوان کے لیے دیا کرو، بڑی مشکل سے پائی پائی جمع کر کے موٹر سائیکل خریدا ہے۔ وہ رونے پر تیار ہو گیا تھا۔ کتنے کا خریدا ہے؟ وہ ہکلایا، 70,000۔ میں نے $100 کے 20 نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ $2,000 ہیں، امید ہے ان سے 2 موٹر سائیکل خرید سکو گے، اور اب وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو۔ مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے وہ ہکلایا، جی جلدی کرو۔ میں دھاڑا، جی جی جی۔ نوٹ پکڑتے ہوئے اس نے سرعت سے کوٹ اتار کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر موٹر سائیکل کے ہینڈل پر رکھا، اس کا کوٹ پہن کر ہیلمٹ سر پر رکھا اور اسے ہدایت دیتا ہوا بولا، جوان، یہ پولیس کی بڑی آفیسر ہے اور تمہارے لیے یہاں سے بھاگ جانا زیادہ مفید رہے گا۔ فی الحال موٹر سائیکل چھیننے کا ذکر بھول کر بھی کسی سے نہ کرنا، ورنہ تفتیش کرنے والے تمہیں ان $2,000 سے محروم کر دیں گے۔ صبح موٹر سائیکل چھیننے کی رپورٹ تھانے میں جا کر کروا دینا، لیکن ان پیسوں کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی میں نے کک لگا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور گیئر تبدیل کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پہلے ممتا دیدی کی کار کا ٹریکر اور میرے کوٹ کا ٹریکر اکٹھے تھے، اب ان کی کار کا ٹریکر ایک جگہ رک گیا تھا، جبکہ میرے کوٹ پر چپکا ٹریکر حرکت میں تھا۔ بلا شبہ تعقب کرنے والوں کو معلوم ہو جانا تھا کہ میں کار سے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ممتا دیدی تک پہنچنے میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگانے تھے۔ میں پوری رفتار سے موٹر سائیکل کو دوڑائے جا رہا تھا۔ سرد ہوا میرا مزاج پوچھ رہی تھی، کار میں ہیٹر آن تھا اور ایک دم ہوا کا سامنا کرنا کافی دشوار لگ رہا تھا۔ لڑکے کی جیکٹ گرم تھی، لیکن موٹر سائیکل پر بیٹھ کر تیز ہوا کا سامنا کرتے ہوئے وہ جیکٹ اپنی ذمہ داری نبھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ فرلانگ بھر جاتے ہی ایک لنک روڈ بائیں مڑتا نظر آیا۔ مجھ سے 3-4 گز آگے جانے والے ٹرک نے بایاں انڈیکیٹر جلا کر مڑنے کا اندیا دیا۔ ٹرک کی باڈی خالی نظر آ رہی تھی۔ رفتار مزید بڑھا کر میں اس کے بالکل قریب پہنچا اور اپنا کوٹ اس کی باڈی میں اچھال دیا۔ تعقب کرنے والوں کو میں نے نیا ہدف دے دیا تھا۔ میں اس وقت ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر محو سفر تھا، جو آگے جا کر ممبئی آگرہ روڈ سے مل جاتی۔ اگر ممبئی کو نقشے پر دیکھا جائے تو تقریباً ایسی چوکور کی شکل میں نظر آئے گا جس کے شرقی و غربی اضلاع طویل ہیں، شمال کی سمت ان 2 اضلاع کی نسبت کم طویل ہے اور جنوب کی سمت بالکل چھوٹی رہ جاتی ہے، اتنی کم کہ شہر کو ایک بے ڈھنگی مثلث سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے جو شہر کے مغرب کی جانب جا کر ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پکاری جاتی ہے، اس سڑک نے شہر کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے۔ ممبئی کو باقی انڈیا سے ملانے کو 2 بڑی سڑکیں نکل رہی ہیں، ایک ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے اور دوسری ممبئی دہلی ہائی وے ہے۔ آگے جا کر ان سڑکوں سے اور کئی سڑکیں نکل کر مختلف شہروں کو جاتی ہیں۔ نجو نے مجھے ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے کا بتایا تھا، جبکہ میں اسے پیچھے چھوڑ کر آگے آگرہ روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آگرہ روڈ اور آگرہ نیشنل ہائی وے ممبئی سے نکلنے والی 2 علیحدہ سڑکیں ہیں جو 20-25 کلومیٹر آگے جا کر مل جاتی ہیں، اور اس سے آگے یہ ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے کہلاتی ہے۔ ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے سے میں آگرہ روڈ پر چڑھ گیا۔ موڑ کاٹتے ہوئے دائیں ہاتھ بڑے پلازے نظر آئے۔ میں سڑک سے اتر کر لیک سٹی مال میں گھس گیا تھا۔ چند لمحوں ہی میں بڑا اوور کوٹ، گرم دستانے، مفلر، کنٹوپ وغیرہ خرید کر دوبارہ چل پڑا تھا۔ مجھے جلد از جلد ٹرک تک پہنچنا تھا۔ ٹرک کو نکلے کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے نجو کا نمبر ملا کر موبائل فون ہیلمٹ کے اندر اڑس لیا۔ کال وصول کرتے ہی اس کی بکواس شروع ہو گئی۔ ہیلو باس، یقیناً سفر اچھا گزر رہا ہوگا۔ دیکھ لو کیسے صوفے جوڑ کر لیٹنے کی جگہ تیار کی ہے، سارے راستے راجکماری کے پہلو میں لیٹنے کا موقع ملے گا۔ اب تو نجو کی تعریف کر دو، ایسی رومانوی جگہ بنانے کا انعام مس بھوری کا موبائل فون نمبر تو بنتا ہے۔ اس کی بکواس نہ رکتا دیکھ کر مجھے قطع کلامی کرنا پڑی۔ سنو احمق آدمی، کرن چاولہ کے آدمی تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا چند دنوں کے لیے چھپ جاؤ۔ باس، آپ کا میرا غالباً ایسا مذاق تو نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اور بتاؤ، تمہارا موبائل فون کنیکشن اپنے نام پر ہے؟ نہیں باس، ایسی غلطی نہیں کیا کرتا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی موبائل فون سے چھٹکارا حاصل کرو۔ کوئی اور حکم باس؟ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہدایت دی، اگر پکڑے جاؤ تو وشواس سنگھ کا ذکر بھولے سے بھی نہ کرنا۔ البتہ میرے بارے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ پرما کو پہچاننے سے انکار کر دینا، اس کے بجائے کہنا کہ تم لورا براؤن کو میری ساتھی لڑکی سمجھ رہے تھے۔ وہ مرے مرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے باس، اور جنازے میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرنا۔
کہیں یہ نہ ہو کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے کہ مصداق جنازے ہی میں شامل نہ ہو پاؤ۔ میں اطمینان سے بولا، دعا ہی کر سکتا ہوں دوست کہ تمہاری آتما کو شانتی ملے، اور اس کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کیا اور سجاتا کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹھا لی تھی۔ تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ہیلو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور سناؤ، پرما کو تو بٹھا دیا تھا؟ اس نے اقرار کیا، ہاں، اسے سوار کروا کے لوٹی ہوں۔ کافی پریشان تھی۔ میں نے تسلی دی کہ بے فکر رہو، راجہ پہنچ جائے گا۔ میں نے پوچھا، ٹرک ڈرائیور سے بات ہوئی تھی؟ جی، اسے بھی سمجھا دیا تھا کہ آپ راستے میں بیٹھ جائیں گے۔ ٹرک پر ترپال وغیرہ بندھا تھا؟ ڈاکٹر نے واضح نشانی بتائی، تیز آتشی رنگ کا ترپال ٹرک کی پوری باڈی کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ مطلب کی بات معلوم کر کے میں اسے سمجھانے لگا، اب اپنے فلیٹ سے ہمارے رہنے کے سارے نشانات مٹا دینا، اور کسی کے سامنے بھولے سے بھی پرما یا میرا ذکر نہ کرنا۔ سگے بھائی کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں، سمجھی، جیسے ہم آپ کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ وہ ہنسی، میری فکر چھوڑو، اپنا خیال رکھنا، اور میں نے رسمی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد ایک دو بار ٹرک ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ میرے دشمن یقیناً اس ٹرک کے پیچھے لگے تھے جس میں نے کوٹ پھینکا تھا۔ پہلے ایک دو ناکوں کو میں نے سڑک سے اتر کر گلیوں سے گزرتے ہوئے بائی پاس کیا، لیکن دریائے الحاص کے پل پر لگے ناکے سے گزرنا مجبوری تھی۔ البتہ خیریت گزری کہ مجھے زیادہ توجہ کے قابل نہیں سمجھا گیا تھا، کیونکہ ایک تو میں اکیلا تھا، دوسرا موٹر سائیکل پر تھا۔ پولیس کے ہمراہ کچھ منحوس صورتیں بھی نظر آئیں۔ دریائے الحاص کا پل عبور کر کے میں ٹول پلازا سے گزرا۔ بھیڑ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایک بوتھ کے پاس رک کر نوجوان لڑکے کے سامنے میں نے مطلوبہ ٹرک کا نمبر لکھ کر رکھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نمبر کا ٹرک کس وقت یہاں سے گزرا ہے؟ اس نے جان چھڑانا چاہی، پتہ نہیں بھائی، میں تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ یار، ساتھ والے سے پوچھ لیں، شاید اسے معلوم ہو۔ اس بار میرے ہاتھ میں 500 کا نوٹ بھی موجود تھا۔ آپ لوگ بھی نہ بس پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نوٹ جھپٹتے ہوئے اس نے کمپیوٹر کی بورڈ پر چند انگلیاں ماری۔ اس نمبر کی گاڑی یہاں سے نہیں گزری۔ میں پریشان ہو کر بولا، یہ ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ آگرہ روڈ ہے۔ میں تشویش سے بولا، تو مجھے پیچھے مڑنا پڑے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تسلی دی، قریباً 18-19 کلومیٹر آگے جا کر یہ ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے سے مل جائے گا۔ میں شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے میں نے ایک پیٹرول پمپ سے موٹر سائیکل کی ٹینکی بھروائی اور چل پڑا۔ سردی میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن گرم لباس نے کافی بچت کر لی تھی۔ ممبئی کی آبادی کافی دور دور تک پھیلی ہے۔ مضافاتی گاؤں بھی اب شہر کا حصہ ہی لگتے ہیں۔ درمیان میں خالی جگہ ہی نہیں ہے کہ شہر اور گاؤں کی آبادی میں تمیز کی جا سکے۔ 2 مضافاتی شہر، نوی ممبئی اور تھانے، تو اب ممبئی میں ضم ہو چکے ہیں، اور ان کی علیحدہ علیحدہ پہچان ہی ممکن نہیں رہی۔ دریائے الحاص کا پل عبور کرنے کے بعد ٹریفک کافی کم ہو گئی تھی۔ میں نے رفتار اتنی بڑھا لی کہ جتنا تیز موٹر سائیکل کو چلا سکتا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کا کال نہ اٹھانا مجھے زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ 2 مردوں کے درمیان اکیلی لڑکی کا ہونا کسی انہونی کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ڈاکٹر سجاتا ہی کو کہتا کہ وہ ٹرک کے پیچھے پیچھے اپنی کار لے کر چلتی رہے، اور جو ہی میں ایجنسی سے جان چھڑا لیتا، سجاتا سے رابطہ کرتا، اور میرے پہنچنے پر ہم ایک ساتھ ٹرک میں سوار ہو جاتے۔ مگر بعض اوقات تیزی میں درستی بھول جاتی ہے۔ تب میں خود پھنسا ہوا تھا، اور بر وقت یہی سوچا کہ پرما نکل جائے تو مجھے اکیلے ممبئی سے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ کبھی ڈرائیور سے اس جرت کی توقع ابس نظر آتی کہ وہ پرما پر ہاتھ ڈالے گا، کیونکہ وہ کمپنی کا ٹرک تھا اور پرما کی حیثیت ایک سواری جیسی تھی۔ وہ پرما کی اصلیت سے واقف تھا یا نہیں، اسے امیر لڑکی سمجھتا تھا یا مفلس، یہ بحث بے فائدہ تھی۔ مختصر یہی کہ انہیں پرما کو چھیڑنے کی صورت میں جواب دینا پڑ جاتا، اور جب انسان کے دل میں اندیشہ چھپا ہو تو وہ گناہ پر جری نہیں ہوتا۔ ایک اور پریشان کن سوچ نے میرے تجزیے کی نفی کی، مگر اکیلی خوبصورت لڑکی پر گنوار ڈرائیور اور اس کے ساتھی کا رال ٹپکانا بھی بعید از قیاس نہیں تھا۔ عورت کا حسن و شباب جب دماغ پر سوار ہو جائے تو مرد عموماً برے بھلے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو میں ساری زندگی انصاری صاحب یا پرما کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، کیونکہ ٹرک کا انتظام میری ثواب دید پر ہوا تھا۔ پرما میری ضمانت پر ٹرک میں اکیلے سوار ہونے پر راضی ہوئی تھی، اور اسے پیش آنے والے کسی بھی حادثے کی جوابداری میرے کھاتے میں جانی تھی۔ موٹر سائیکل تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، اور اس سے زیادہ تیز رفتاری سے میری سوچیں محو پرواز تھیں۔
دماغ جب متضاد خیالات کی آماج گاہ بن جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ موبائل فون پر کسی کی کال آنے لگی، موبائل فون اگر وائبریشن پر نہ لگا ہوتا تو مجھے گھنٹی نہ سنائی دی ہوتی۔ رفتار کم کرتے ہوئے میں نے موبائل فون جیب سے نکالا، سکرین پر جگن ناتھ ٹرک ڈرائیور لکھا دیکھ کر اطمینان بھری لہر میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ مہاراج آپ کہاں ہیں؟ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ کہ کہاں ہو اور کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے کہا میں اٹ گاؤں ریلوے اسٹیشن سے 3-4 کلومیٹر آگے ہوٹل مڈ وے پر رکا ہوا ہوں اور معذرت آپ کی گھنٹی نہیں سن سکا تھا۔ پیچھے شاہ پور گاؤں کا سائن بورڈ پڑا ہے، اب کسی سے معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اتنی دیر میں ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گیا تھا، فوراً پوچھا یہ ہوٹل راج کرن ہے؟ نام سنا ہوا ہے۔ قریب ہی آ گئے ہو، ہم 9-10 کلومیٹر آگے ہوں گے، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ میں نے بے صبری ظاہر کی، کیا ہوا؟ لڑکی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جلدی سے بولا جی مہاراج وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہاں آ جائیں تو میں سمجھاتا ہوں۔ ہوٹل مڈ وے سڑک کے بائیں یعنی غربی جانب واقع ہے۔ رابطہ منقطع کر کے میں نے دوبارہ رفتار بڑھا دی۔ 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ 10-12 منٹ میں طے ہو گیا تھا۔ اٹ گاؤں ریلوے اسٹیشن سے گزر کر میں سڑک کے بائیں جانب متوجہ ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن سڑک کے ساتھ ساتھ ہی جا رہی تھی۔ جلد ہی ہوٹل مڈ وے کا بورڈ نظر آ گیا، وہاں چند کاریں اور 3 ٹرک کھڑے تھے۔ گہرے آتشی رنگ کا ترپال مجھے دور ہی سے نظر آ گیا تھا۔ ٹرک کے قریب میں نے موٹر سائیکل روکی، ایک دم سکون سا محسوس ہوا تھا۔ سردیوں میں موٹر سائیکل کی سواری بلائے جان ہی ہے۔ سڑک کی جانب 2 اور آدمی گرم چادریں اوڑھے کرسیوں پر بیٹھے تھے، یوں لگا جیسے پارکنگ کی نگرانی کر رہے ہوں۔ ایک آدمی ٹرک کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے لگا شاید وہ ڈرائیور یا اس کا مددگار ہے۔ بولنے میں پہل اسی نے کی تھی۔ انوپ مشرا، میرا نام پکارتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا لڑکی کہاں ہے؟ اس نے ٹرک کی طرف اشارہ کیا، اندر ہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ہوٹل کی طرف قدم بڑھانے سے گریز کیا تھا۔ اس نے تیز لہجے میں تفصیل بتائی، جس کا لب لباب یہی تھا کہ ہوٹل کے مالک کا پانڈے گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک بھوشن پانڈے کے ساتھ رقم کا کوئی تنازع تھا، اور جب تک پانڈے ہوٹل کے مالک سے بات کر کے مسئلہ حل نہیں کرواتا وہ ٹرک کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے 2 آدمی اس نے ٹرک روکنے ہی کو بٹھائے ہوئے تھے۔ میں مستفسر ہوا، اس مسئلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ صاف گوئی سے بولا اگر آپ کو جلدی ہے تو ہوٹل کے مالک یا پانڈے جی سے آپ کو خود بات کرنی ہوگی۔ استاد جگن نے تو چادر اوڑھ کر چارپائی سنبھال لی ہے۔ میں ایسا کچھ ضرور کرتا اگر میرا ٹرک پر مزید سفر کرنے کا ارادہ ہوتا۔ کرن چاولہ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کب نجو کی گردن دبوچ لیتا اور اس کے بعد اس ٹرک کو تلاشنا ذرا بھی مشکل نہ ہوتا۔ ڈرائیور کا نمبر لے کر فوراً سے پہلے اس کی جگہ کے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ میں بے پرواہی سے بولا ذرا سی زحمت کر کے لڑکی کو نیچے اتارو اور اپنے مسائل خود حل کرو۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا جناب میرے پاس پانڈے جی کے معاملات کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، تو بہتر ہوگا میں کوئی اور ذریعہ ڈھونڈوں۔ اس نے خوشگوار حیرانی سے پوچھا یعنی آپ لڑکی کو ساتھ لے جا رہے ہیں اور آپ ٹرک پر سفر نہیں کریں گے؟ ارادہ تو یہی ہے، اب مہربانی کریں۔ میں نے ٹرک کی طرف اشارہ کیا۔ بے نیازی سے کندھے اچکاتا ہوا وہ ڈرائیور کیبن کے ساتھ جڑی لوہے کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہوا اوپر چڑھا اور ایک کونے سے ترپال ہٹا کر اس نے پھول جڑی چھوڑی۔ بی بی نیچے آ جاؤ، تمہارے شوہر آ گئے ہیں۔ دماغ تو خراب نہیں ہے؟ کون شوہر؟ پرما کی تیکھی آواز سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ بیزاری سے بولا بی بی مجھے کیا پتا شوہر ہے یا کچھ اور ہے، لیکن تمہارا ہی کچھ لگتا تمہیں نیچے بلا رہا ہے۔ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ وہ پھنکارتے ہوئے باہر آنے لگی۔ اب مجھے کیا پتا شوہر کے ساتھ جا رہی ہو یا کسی یار کے ہمراہ بھاگ رہی ہو۔ گنوار کنڈکٹر نے پرما کے غصے کا بھرپور جواب دیا تھا۔ یقیناً کسی لڑکی کو ایسا جواب دینا نامناسب ہی نہیں بیہودہ بھی تھا۔ میں پہلے ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہا تھا، کنڈکٹر کا بدتمیزی بھرا فقرہ سنتے ہی مجھے طیش آ گیا تھا۔ اس کے نیچے اترتے ہی میں نے آگے بڑھ کر غصے سے پوچھا تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کا طریقہ کسی نے نہیں سکھایا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا تو لڑکیوں سے بات کرنے کا طریقہ تم سے سیکھنا پڑے گا۔ میرا ہاتھ پوری قوت سے گھوما۔ چٹاخ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ پتہ نہیں میرے تھپڑ میں کون سی قوت در آئی تھی کہ اچھا خاصا صحت مند ہونے کے باوجود وہ ٹرک کی باڈی سے جا ٹکرایا۔ ساتھ ہی میری اطمینان بھری آواز ابھری، جواب ہے ہاں تیری تو۔ منہ سے مغلظات اگلتا ہوا وہ قریب آیا اور پھر اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کیسے دوبارہ اڑتا ہوا ٹرک کی باڈی سے جا ٹکرایا۔ منہ سے زوردار اوغ نکالتے ہوئے وہ لمبا ہو گیا تھا۔
2 قدم لے کر میں قریب ہوا اور گریبان سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ ساتھ ہی میرا دایاں ہاتھ گلاک کو لیے ہوئے جیب سے نمودار ہوا۔ سائلنسر جڑی نال اس کے ماتھے میں چبوتے ہوئے میں پھنکارا، اب بتاؤ اپنی دیدی سے کس لہجے میں بات کر رہے تھے؟ شمع چاہتا ہوں مہاراج۔ اس کی ٹانگیں تھر تھرانے لگی تھیں۔ وہ اپنی دیدی سے مانگو۔ اسے جھٹکا دے کر میں نے پرما کی طرف دھکیلا جو سیڑھی کے سہارے احتیاط سے نیچے اتر آئی تھی۔ بولو دیدی معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑایا، مادام غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ میں پستول لہراتے ہوئے دھاڑا، دیدی بولو۔ اس نے فوراً میرے الفاظ دہرائے، دیدی معاف کر دو۔ پرما کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ یقیناً اس کی بےہودگی پر وہ سخت تپی ہوئی تھی، لیکن جو درگت میں اس کی بنا چکا تھا اس کے بعد وہ شکوہ نہیں بچتا تھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ مجھے مخاطب ہوئی۔ لمبی کہانی ہے، اطمینان سے بتاؤں گا۔ وہ مستفسر ہوئی، تو کیا کرنا ہے؟ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے میں کنڈکٹر کو مخاطب ہوا، تمہیں شرم و حیا آنی چاہیے۔ یہ تمہاری بیٹی نہیں تو چھوٹی بہن کی ہم عمر ہوگی۔ یہ جانے بغیر کہ بیچاری کو کیوں چھپ کر سفر کرنا پڑ رہا ہے، تم اپنے دماغ کی غلاظت اگلنے لگے۔ ہمیں پٹنہ پہنچانے کی ذمہ داری تم لوگوں کی تھی اور اس کا معاوضہ وصول کر چکے ہو۔ پانڈے کے جھگڑوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن تمہاری مجبوری جانتے ہوئے ہم خاموشی سے اپنی راہ لے رہے ہیں اور تم یہ رویہ دکھا رہے ہو۔ وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، مہاراج क्षमा کر دیں، سالہ دماغ سٹک گیا تھا۔ ہوٹل کے مالک کا غصہ بچی پر اتار دیا۔ اب بھاگنے کی کرو۔ میں نے اسے غائب ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ تیز قدموں سے ہوٹل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ٹرک پر نظر رکھنے والے دونوں محافظ شور سن کر قریب آ گئے تھے، لیکن صلح صفائی کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے دور کھڑے دیکھتے رہے۔ ہمیں چلنا ہوگا۔ میں موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ وہ شد و مد سے بولی، ٹرک ہی ٹھیک تھا، قسم سے بڑے مزے کی نیند آ رہی تھی۔ آرام دہ صوفوں پر لیٹے ہوئے لگ رہا تھا فرسٹ کلاس کی برتھ پر لیٹے ہیں۔ جو میں کہا کروں اس پر دھیان دیا کرو۔ فی الحال مشورے اور تجاویز اپنے پاس رکھو۔ موٹر سائیکل کے قریب پہنچ کر میں ہیلمٹ سر پر رکھنے لگا۔ اس نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی، اس پر سفر کریں گے؟ میں طنزیہ انداز میں بولا، آپ کے پاس کوئی اور سواری ہے تو؟ بالکل نہیں۔ پاؤں پٹکتے ہوئے اس نے ٹرک کی طرف اشارہ کیا، یہ ٹھیک تھا نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا بس آپ سمجھتی ہیں۔ اس نے منہ بسورا، ہم آج تک موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھے۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، بہت آسان ہے، ایک ٹانگ دائیں دوسری بائیں کر کے اپنے پاؤں پائیدانوں پر رکھ لینے ہیں، ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر سہارا لے لینا ہے اور باقی میرا کام ہے۔ اس نے آنکھیں نکالیں، اگر یہ مذاق ہے تو بہت بیہودہ ہے، ہم راج کماری ہیں، اس پھٹ پٹی پر نہیں بیٹھیں گے۔ دونوں محافظ ہماری ہی طرف متوجہ تھے۔ میں بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، منہ بند رکھو اور بولتے وقت سوچنے کی زحمت کر لیا کرو۔ میری ڈانٹ کھا کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تنفس تیز ہوا، آنکھوں میں نمی ابھری اور نتنے پھلاتے ہوئے گلو گیر ہوئی، تمہارے ساتھ سفر کرتی ہے ہماری جوتی، ہم راج۔ خاموش، قطع کلامی کرتے ہوئے میں دھاڑا۔ وہ سہم گئی تھی۔ 2 قدم لے کر میں اس کے قریب ہوا اور دبے مگر قہر آلود لہجے میں بولا، جانتی ہو کتنی مشکل سے جان بچا کر بھاگتے ہوئے یہاں پہنچ رہا ہوں، اور معلوم ہے دشمن کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے ہوئے چاروں طرف پھیلے ہیں۔ نواب زادی، راجکماری، مہارانی اور سیٹھ زادی بننے کا شوق گھر جا کر پورا کر لینا۔ اس وقت آپ دشمنوں میں گھری ایک بے کس کمزور اور بے یاروں مددگار لڑکی ہیں۔ نانا کی دولت پر ماموں قابض ہے اور باپ کی دولت تک رسائی نہیں ہے، تو جب تک وہاں نہیں پہنچ جاتی جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، زبان کو تالا لگا لو، خواہشات کو پیٹھ پیچھے پھینک دو، تمناؤں کا گلا گھونٹ دو، آسائشوں کو بھول جاؤ اور من مانی کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ اس وقت آپ ایک مفلس لڑکی سے بھی گئی گزری ہیں کہ کم از کم اسے جان کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی بھر گئی تھی۔ گلو گیر لہجے میں بولی، ہم پاپا کو بتائیں گے تم نے بدتمیزی کی اور ہم تمہیں تم کہیں گے، تم ہو ہی اسی قابل۔ کنڈکٹر کو تو لڑکیوں سے بولنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے، اپنا لہجہ نظر نہیں آ رہا، خود میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں پوچھا، چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ چلا کر بولی، بات مت کرو، ہمیں مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں اور ہم خود سفر کر سکتے ہیں، بچی نہیں ہیں ہم۔ آپ کی مرضی۔ میں موٹر سائیکل کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت ایک تیز رفتار جیپ نمودار ہوئی، اس میں 4 افراد سوار تھے۔ سڑک سے نیچے اترتے وقت جیپ کی بریکیں زور سے چیخی تھیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، نقاب اوڑھ لو۔ اس نے سردی کی وجہ سے اب تک کالا گاؤن نہیں اتارا تھا، مگر نقاب اتار دیا تھا جو دوپٹے کی طرح اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔
ساری زندگی نقاب نہ اوڑھنے والی چہرہ چھپانے کی ایسی ماہر نہیں ہو سکتی تھی کہ تیزی کر پاتی۔ ہیلمٹ سر پر رکھ کر میں نے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا اور پستول کے دستے کو قبضے میں لے لیا۔ چاروں افراد کی بگڑی ہوئی شکلیں ان کے پیشے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ٹرک ڈرائیور کہاں ہے؟ جیپ سے چھلانگ لگا کر نیچے اترتے ہوئے ایک شخص نے کرسیوں پر بیٹھے دونوں افراد سے دریافت کیا۔ ڈرائیور کے علاوہ باقی دو بھی نیچے آ گئے تھے۔ ہوٹل میں ہوگا مہاراج، وہ نشست چھوڑتے ہوئے جلدی سے بولے۔ پرما ان کی طرف پیٹھ موڑے اپنے نقاب سے الجھی تھی۔ میرے لہجے کا اثر تھا یا جیپ والوں کی شکلوں کا خوف کہ بغیر تکرار کیے وہ میری ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ مجھے اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش نظر آئی۔ بلا شبہ موت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ نازوں میں پلی ہوئی نوابزادی تھی، ایسے حالات سے بیچاری کا کب واسطہ پڑا تھا، اور میں نے بھی اسے سمجھانے کو ڈانٹا تھا، ورنہ انصاری صاحب کی لاڈلی کو یوں مخاطب کرنا مجھے کب گوارا تھا۔ جیپ والوں کا انداز، لہجہ اور ٹرک کے بارے میں پوچھنا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ہماری ہی تلاش میں تھے، اور ٹرک کے بارے میں استفسار کا مطلب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ نجو کرن چاولہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اب اس معاملے سے نبٹنے کو دو حل تھے، یا تو میں کھسکنے کی کرتا کہ انہوں نے ہمیں قابل توجہ نہیں جانا تھا اور ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل سکتے تھے، لیکن اس صورت میں ٹرک ڈرائیور سے بات کرتے ہی انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو جاتا اور وہ تعاقب کر کے مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ ان کے پاس جیپ تھی جس کی رفتار بہرحال موٹر سائیکل سے زیادہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کا معاملہ نبٹا کر ہم آگے بڑھتے، یوں کم از کم عارضی طور پر تعاقب سے چھٹکارا مل جاتا۔ ہمارے باکسنگ کے استاد صوبیدار نذیر کہا کرتے تھے کہ باکسنگ رنگ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا مخالف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب دو مقابل آمنے سامنے آتے ہیں تو جیت عموماً پہل کرنے والے کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ حملہ نہ کرنے والے کو دفاع کرنا پڑتا ہے اور یوں اسے مسلسل دفاع کی حکمت عملی اپنانا پڑتی ہے، جبکہ حملہ کرنے والے کو یورش کا موقع ملتا رہتا ہے۔ میں بھی پہل پن ہاتھ میں رکھ کر نہ صرف دشمنوں کو دفاعی حکمت عملی اپنانے پر مجبور کر سکتا تھا، بلکہ ہمیں ترنے والا سمجھنے کی غلطی بھی ان کے بھیجے سے نکال سکتا تھا۔ اس طرح وہ نڈر اور بے خوف ہو کر حملہ آور نہ ہوتے۔ باقی ہماری موت کا فیصلہ وہ یوں بھی کر چکے تھے۔ البتہ ایک مبہم سا شبہ میرے دل میں چھپا تھا کہ کہیں وہ ٹرک کمپنی کے مالک پانڈے کے بھیجے ہوئے تو نہیں تھے۔ میں نے دفاع کے بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانا بہتر سمجھا کہ ہم موٹر سائیکل پر ان سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ یہ تمام سوچیں ایک لمحے سے بھی قلیل وقت میں میرے دماغ سے گزریں۔ میں اپنا شبہ دور کرنے کو فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مہاراج، ٹرک ڈرائیور ایک نوجوان لڑکی کو کسی کے گھر چھوڑنے گیا ہے۔ کیا؟ کس طرف؟ ایک نے فوراً پوچھا۔ دوسرا بولا، استاد، وہی کتیا ہے جس کی اپن کو تلاش ہے۔ ڈرائیور نے غلاظت اگلی۔ جلدی کرو، کہیں ٹرک ڈرائیور اسے بھگا نہ دے، اور یاد رکھنا مارنے سے پہلے چھوکری سے تفتیش ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں پوچھ گچھ کروں گا، اس کے بعد باقیوں کی باری آئے گی۔ تیسرا، جو سب سے پہلے جیپ سے اترا تھا، مجھے مخاطب ہوتے ہوئے مشکوک لہجے میں بولا، ابے سالے، تو کون ہے اور کس رنڈی کو بھگا کر لے جا رہا ہے؟ زمین پر لیٹ جاؤ۔ تیز سرگوشی پرما تک پہنچاتے ہوئے میں نے ایک دم پستول نکالتے ہوئے خود کو مخاطب کرنے والے کے پستول والے ہاتھ پر گولی داغی، اور پھر باقیوں کی طرف نال کا رخ پھیرتے ہوئے مسلسل لبلبی دباتا گیا۔ تینوں کے سر میں گولیاں لگی تھی۔ اس سرعت اور تیزی سے فائر کر کے اپنے دشمنوں کو ناکارہ کرنا بہترین نشانے بازی کا مظاہرہ تھا، لیکن مجھے سراہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر لورا براؤن ساتھ ہوتی تو بے ساختہ پکارتی، تم واقعی ایس ایس ہو۔ پرما میری ہدایت سنتے ہی لیٹ گئی تھی۔ اس کی صورت پر مجھے ہنسنے کا موقع بھی نہ ملا۔ زخمی ہونے والا بائیں ہاتھ سے پستول اٹھا رہا تھا۔ اس کا پستول پکڑنا اور میرا 5ویں بار لبلبی دبانا ایک ساتھ ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر پستول کے بجائے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی نشانہ بنا دیا تھا۔ ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے وہ اذیت سے کراہنے لگا تھا۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، تم غلط کہہ رہے تھے، غور سے دیکھو، میں سالہ نہیں بہنوئی ہوں۔ اپنی دیدی کو بھی تم نے گھٹیا تخاطب سے پکارا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ اور تمہاری گھٹیا بات تمہارے ساتھیوں کے بھیجے سے نکالنے کو مجھے ان کی کھوپڑیوں میں سوراخ کرنا پڑے۔ اذیت برداشت کرتے ہوئے وہ برہم ہوا، تو تم بچو گے نہیں۔ میں اطمینان سے بولا، یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ ہے اپنی جان بچانا، اور اس کا بہترین گر یہ ہے کہ سب کچھ پھوٹ دو، ورنہ اگلوانے کے طریقے مجھے بہت آتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں ہوٹل مالک کے مقرر کیے ہوئے دونوں آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا جو تیز بخار میں مبتلا شخص کی طرح لرز رہے تھے۔ فوراً سے پہلے غائب ہو جاؤ اور ہوٹل کا رخ نہ کرنا۔ دھنیہ واد مہاراج،
بیک زبان کہتے ہوئے وہ سڑک کی طرف سر پٹ بھاگ پڑے۔ آپ بھی اٹھ جائیں۔ میں نے پاؤں سے پرما کو ٹہوکا دیا جو سر کے گرد بازو لپیٹے اوندھے منہ لیٹی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی۔ میں زخمی کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل کرا رہا تھا، کس کے آدمی ہو؟ منوج جوشی۔ اس نے جواب میں تاخیر نہیں کی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ شاہ پور میں باس کا اڈا ہے، وہاں سے۔ منوج جوشی اسمگلنگ کی دنیا میں تناور درخت کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا تنا تو ممبئی میں تھا لیکن شاخیں پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ چونکہ کاروبار کا اصل کرتا دھرتا وگنیش شکلا تھا، اس لیے انہیں رندھیر شکلا کی شکل میں سرکاری مدد بھی حاصل تھی، اور کبھی کبھار بھارت سرکار کی سخت کارروائی پر درخت کی شاخ تراشی تو ہو جاتی تھی، مگر درخت کا تنا اور جڑیں بدستور محفوظ رہتی تھی۔ نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ میں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں کمائے جاتے ہیں، اور اتنی دولت ہونے کے باوجود اس شکی القلب شخص کا دولت کے لیے اپنی معصوم بھانجی کی جان کے در پہ ہونا عجیب لگتا تھا۔ یقیناً رندھیر شکلا کی حرام کی کمائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی دولت و جائیداد سے دستبردار ہونا وگنیش شکلا کو مشکل لگ رہا تھا، اور اب تو رندھیر شکلا کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، گویا اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا تھا۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، کیا احکامات ملے تھے؟ ٹرک کا نمبر اور جگہ بتا کر حکم دیا گیا کہ اس میں ایک لڑکی اور لڑکا چھپے ہوں گے، دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اور قتل کرنے سے پہلے لڑکی پر تشدد کر کے آبرو ریزی بھی کرنی ہے تاکہ یہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ نہ لگے۔ اتنے اچھے کام کو آنے والے کی پذیرائی نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے لبلبی دبائی، گولی اس کے ماتھے میں لگی تھی۔ میں نے سرعت سے ان کے ہتھیاروں کا جائزہ لیا۔ 2 کے پاس 30 بور پستول، 1 کے پاس ویبلے ریوالور اور ڈرائیور خالی تھا۔ 30 بور کی گولیاں 9mm قطر کے پستول میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، ورنہ ان کی میگزینیں ضرور اٹھاتا۔ میں نے ویبلے ریوالور اٹھانے پر اکتفا کیا کہ گلاک کی گولیاں ختم ہونے پر کام آ سکتا تھا۔ ریوالور بردار کی جیب سے 6 گولیوں کی پلاسٹک کی 2 ڈبیاں بھی برآمد ہوئیں جو میں نے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ کچھ سامعین کو شاید ریوالور اور پستول کا فرق نہ پتہ ہو، ان میں بنیادی فرق میگزین اور سلنڈر یعنی چرخی کا ہوتا ہے۔ ریوالور میں صرف 6 گولیاں آتی ہیں جو اس کے گول سلنڈر میں بھری جاتی ہیں، اور باری باری ایک ایک گولی سامنے آ کر فائر ہوتی جاتی ہے۔ اگر سلنڈر کے 5 خانے خالی چھوڑ کر صرف 1 گولی ڈالی جائے اور سلنڈر کو گھما دیا جائے تو ممکن ہے کہ خالی خانہ سامنے آنے کی وجہ سے ہتھیار فائر نہ کر سکے، جبکہ پستول میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی میگزین میں اگر ایک بھی گولی ہو تو وہی فائر ہوگی۔ ریوالور بیلٹ میں اڑس کر میں مؤدبانہ لہجے میں بولا، راجکماری پرما ملہوترا صاحب، آپ میرے موٹر سائیکل کو اپنی تشریف کی سعادت بخشیں گی یا اپنے لیے مرسڈیز یا ہیلی وغیرہ منگوانا پسند کریں گی؟ وہ برہم ہوئی۔ اڑا لو مذاق، ایک ایک بات پاپا کو بتائیں گے۔ تمہارا کورٹ مارشل نہ کروایا تو ہمارا نام بدل دینا۔ میں نے کندھوں میں بیگ ڈالتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کک لگائی۔ وہ مرحلہ بعد میں آنا ہے، فی الحال اپنے ارادوں سے آگاہ کریں۔ وہ خاموشی سے قریب آئی۔ بیگ کی وجہ سے سیٹ پر اس کے بیٹھنے کی جگہ کم بچ رہی تھی۔ بھناتے ہوئے بولی، بیگ کو تو اپنی گود میں رکھو۔ سوری۔ میں نے بیگ اتار کر اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ پیچھے بیٹھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ لیے تھے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا موٹر سائیکل پر پہلی بار بیٹھنے کی بات سچ تھی۔ گیئر تبدیل کرتے ہوئے میں آگے بڑھا اور سڑک پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی موٹر سائیکل ہوا میں اڑ رہی تھی۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے۔ کلومیٹر بھر آتے ہی وہ منمنائی۔ رفتار کم کر کے میں نے بریک دبائی اور موٹر سائیکل روک کر اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ یہ پہن لو۔ کوٹ اس کے حوالے کر کے میں نے ہیلمٹ اتارا اور نیچے پہنی گرم ٹوپی اتار کر وہ بھی اس کی جانب بڑھا دی۔ بغیر شکریہ یا رسمی انکار کے اس نے کوٹ پہن کر ٹوپی بھی اوڑھ لی۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے آرام پہنچانا اور اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہو۔ بچپن سے آج تک اس کا ایسے ہی ماحول سے واسطہ پڑا تھا، خاص کر جب سے وہ رندھیر شکلا کے پاس پہنچی تب سے ملازموں کی فوج پر حکم چلانے کے اتنے مواقع ملے تھے کہ اب وہ عادی ہو چکی تھی۔ میں بھی انصاری صاحب کی وجہ سے اسے عزت و احترام دے رہا تھا، اور اس نے اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ جسے وہ میرا کام سمجھ رہی تھی یہ اس کا اپنا کام تھا۔ نہ تو میں انصاری صاحب کا ملازم تھا اور نہ پرما سے کوئی تعلق یا اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت تھی۔ اس کام کا میری نوکری سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا کہ ذاتی اغراض و مقاصد کا ملکی سلامتی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی شخص کے ذاتی کام میں اس وجہ سے دلچسپی لینا کہ اس نے وطن کی خاطر بہت قربانیاں دی ہوں،
یقیناً اچھی بات ہے، اور میرا پرما کا خیال رکھنے کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس کے بیہودہ اعتراضات کو بھی اسی لیے نظر انداز کر جاتا تھا کہ اس کی سوچ اور سمجھ پختہ نہیں تھی۔ میں زیادہ سر اس لیے بھی نہیں کھپاتا تھا کہ وہ ایک کمزور لڑکی ہی تھی۔ مجھ میں الحمدللہ اتنی برداشت موجود تھی کہ دوسرا کوٹ بھی اتار دیتا تو اسی رفتار سے بے فکر ہو کر موٹر سائیکل چلا سکتا تھا۔ پاکستانی سنائپروں کی تربیت میں موسمی حالات سے لڑنے کی باری سب سے پہلے آتی ہے۔ گرمی سردی سے گھبرانے والا سنائپر عملی زندگی میں صفر ہوتا ہے۔ تربیت کے دوران ہمیں سخت سردیوں میں بہتے نالے سے رینگتے ہوئے گزر کر دوسری جانب کئی گھنٹے ہدف کے انتظار میں لیٹنا ہوتا تھا، یوں کہ آسمان پر بادل چھائے ہوتے اور پورا دن لباس خشک نہیں ہوتا تھا۔ کوئٹہ ایسا شہر ہے جہاں ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے۔ جہاں گرمیوں میں یہ ہوا موسم کو معتدل رکھتی ہے، وہیں سردیوں میں ٹھنڈ کو بڑھانے کی وجہ بھی بنتی ہے۔